اتحادی حکومت 8 دن بعد کابینہ بنانے میں کامیاب، صدر عارف علوی کے بجائے چیئرمین سینٹ کل دن 11 بجے حلف لیں گے، نام فائنل کر لیے جلد سامنے لائیں گے، مریم اورنگزیب کا اعلان، نون لیگ 14، پیپلز پارٹی 11، JUI کے 4 وزراء حلف اٹھائیں گے، خورشید شاہ کی گفتگو، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ جمعیت علماء اسلام کے زاہد اکرم درانی کو دینے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ، ہنا ربانی کھر کو وزیر مملکت برائے خارجہ امور بنایا جائے گا، شازیہ مری یا مصطفیٰ نواز کھوکھر کو انسانی حقوق کی وزارت ملنے کا امکان، خواجہ آصف وزیر تجارت، مفتاح اسماعیل مشیر خزانہ، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، مریم اورنگزیب کو اطلاعات کا پورٹ فولیو ملنے کی توقع، شاہد حقان کی معذرت۔ نو منتخب وزیر اعظم کو ایک اور مشکل BNP کے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی، بلوچستان میں پرتشدد واقعات ہوتے رہے تو کیسے گورنمنٹ کا حصہ بنے، اختر منگر۔ مولانا فضل الرحمان بھی فوری انتخابات کے حامی، اقتدار کو غیر ضروری طویل کرنا ہمارا موقف نہیں، سربراہ JUI کی گفتگو، آصف زرداری کے اعزاز میں افطار ڈنر، مستقبل میں مل کر چلنے پر اتفاق۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوئی، ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا، عمران خان کا اعتراف، توشہ خانے سے جو کچھ لیا وہ ریکارڈ پر ہے، حکومت FIA میں اپنے افسران لگا کر میچ فکس کرے گی، 24 ارب کی تفتیش کرنے والوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، سابق وزیر اعظم۔ آپ کا تحفہ آپ کی مرضی نہیں، یہ تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی، اب حساب دینا پڑے گا، مریم نواز کا ٹویٹ، وفاقی کابینہ سے حلف نہ لینے پر صدر مملکت پر بھی تنقید، اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کی جرت نہیں تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، لیگی رہنما۔ عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس اس لیے لا رہے ہیں کہ 8 سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 30 دن میں آنے والا ہے۔ فاضل ججز نے جب آپ کی آئین پر حملہ کیا تھا، جب اس کو بے نقاب کیا اور آپ کے خلاف فیصلہ دیا، آپ ان کو بھی اپنی نفرت، اپنی انتشار اور اپنی جھوٹی سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اب چیف الیکشن کمشنر کو نشانہ بنا لیا، فورن فنڈنگ کیس کی تاریخ قریب آتے ہی ریفرنس لانے کی دھمکیاں شروع، عدالتیں اس لیے کھلی تھیں کہ آپ نے پارلیمان پر حملہ کیا تھا، مریم اورنگزیب۔ عدالت 24 گھنٹے کام کرتی ہے، کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، 10 سے 15 ہزار لوگ جمع کر کے تنقید کریں تو ہم کیوں فیصلے دیں؟ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، آئینی تحفظ پر گالیاں پڑتی ہیں لیکن اپنا کام کرتے رہیں گے، قومی لیڈروں کو عدالتی فیصلوں کا دفاع کرنا چاہیے، آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دن رات ہم کوشاں ہوں گے، دن رات ہم خدمت کریں گے، اور مصیبت یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ پچھلے حکومت کے وزیر اعظم پر گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے، اس کو اچھی عادت سمجھ لیں یا بری عادت سمجھ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی مگر عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ اب آپ کو گھبراہٹ ہوگی، عوام کی ختم ہو گئی، عمران خان اتحادی حکومت سے خوفزدہ ہیں، اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی عادت ہے،
انہیں غریب کا احساس ہوتا تو منصوبہ 4 گھنٹے بھی تاخیر کا شکار نہ ہوتا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو سروس کا افتتاح، شہباز شریف کا بس پر سفر۔ وزیر اعظم کو قطر کی امیر کا ٹیلی فون، دورہ پاکستان کی دعوت، شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی سفیر کی ملاقات، وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ غیر ملکی فنڈنگ لینے والے امپورٹڈ کا تانا دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے فورن اکاؤنٹس میں اسرائیل اور بھارت سے پیسے آئے، چور مچائے شور کا سلسلہ فوری بند ہونا چاہیے، ہم نیا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں۔ عمران خان اپنی جیب گرم، ملک دیوالیہ کر گئے، خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ صدر مملکت کی گورنر پنجاب کو اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت، برطرفی کی اسمبلی پر فیصلہ ہونے تک عمر سرفراز چیمہ فرائض انجام دیتے رہیں، صدر عارف الوی۔ عثمان بزدار کے استعفے کی منظوری کا معاملہ علم میں لایا گیا، آئینی طریقہ کار کی خلاف ورزی کی گئی۔ عثمان بزدار نے گورنر کے بجائے وزیر اعظم کے نام استعفیٰ لکھا، عمر سرفراز چیمہ نے ایڈوکیٹ جنرل سے قانونی رائے مانگ لی۔ عثمان بزدار کو تصدیق کے لیے 1 اپریل کو گورنر ہاؤس بلایا گیا۔ چودھری سرور عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور نہیں کرنا چاہتے تھے، عمران خان کے کہنے پر استعفیٰ منظور کیا گیا، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پنجاب اسمبلی کے تمام افسران بحال، جبکہ اسپیکر کے پاس معطلی کا اختیار نہیں تھا۔ دوست محمد مزاری کے احکامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اسپیکر پرویز الہی۔ پنجاب اسمبلی تشدد کا مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا، پرویز الہی نے عدالت سے رجوع کر لیا، پولیس درخواست پر کارروائی نہیں کر رہی، کورٹ ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔ پرویز الہی نے آئین و قانون کو توڑا اور پھر بازو بھی اپنا ہی توڑا، اسپیکر نے اپنی نگرانی میں 200 سے زائد افراد کو گیلری تک پہنچایا، وفاقی حکومت عمر سرفراز چیمہ پر آرٹیکل 6 لگائے، ملک احمد خان، اویس لغاری اور عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ گورنر پنجاب کی 9 منتخب وزیر اعلیٰ کے حلف اٹھانے میں رکاوٹیں، مسلم لیگ نون کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ لے کر جانے کا پلان، کل عدالت میں پیٹیشن دائر کی جائے گی۔ سینکڑوں لوٹے پنجاب اسمبلی کے اندر کیسے آئے، بڑے بڑے باکسز میں بھر کر لانے کی ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں، پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے ارکان میں تقسیم کیے گئے۔ پنجاب میں بڑے تبادلے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری عامر جان سمیت کئی افسران تبدیل، سابق کمشنر راولپنڈی گلزار شاہ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست مسترد، درخواست گزار کو 5000 جرمانہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، اگر کوئی اشتہاری ہے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گی، چیف جسٹس کے ریمارک۔ سردار تنویر الیاس 33 ووٹ لے کر بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب، اپوزیشن کا بائیکاٹ، ریاست کے نئے سربراہ نے حلف اٹھا لیا، اسمبلی داخل ہونے کی کوشش، پی ٹی آئی کارکن پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑے۔ چور دروازے سے اندر آنا جمہوریت کی خدمت نہیں، امپورٹڈ گورنمنٹ گھبرا تو نہیں رہی، وزیر خارجہ کے قلمدان کی بحث چل رہی ہے، ہنگو الیکشن سے ثابت ہو گیا عوام کا مینڈیٹ آج بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے پاس ہے، شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک۔ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والوں نے توشہ خانہ کی تفصیلات چھپا دی، شفافیت سے بھاگنے کے لیے آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سہارا لیا، تفصیلات چھپانے سے حقیقت نہیں چھپ سکی،
शेरी रहमान की तनकीद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कायम मुकाम गवर्नर बना दिया गया। कैबिनेट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद। अदालत ने 1 माह में ट्रायल मुकम्मल किया। 76 को 2-2 साल कैद सुनाई गई। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन पंजाब नदीम सरवर की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रोमानिया की सफीर की मुलाकात। अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, सिपा सलार। कोयटा हुजदार ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारान रहमत। कुंदियां मियांवाली में भी बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। नई हुकूमत IMF से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम में रियायत मांगेगा। बिजली और पेट्रोल महंगा करने के मुतालबात से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान और मालियाती इदारों में 7वीं किस्त तय होना बाकी। डॉलर ने फिर जोर पकड़ लिया। रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 15 पैसे महंगी, 182 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड। ऑस्ट्रेलिया का 24 साल बाद दौरा पाकिस्तान। टॉप 5 कैचर्स की वीडियो जारी। मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक और सऊद शकील के एक्शन मरकज़े निगाह।